اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب پر سلامتی ہو۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں ہوں نظریات سائن کے ساتھ احگر عبدالصمد سائن۔ میں نے عصر حاضر کے فتنوں پر ایک دجال سیریز شروع کی ہے، جس کا مقصد علم و آگہی اور شعور و بصیرت کے فہم کو عام کرنا ہے۔ آج کی قسط میں ڈسکس کروں گا دجال، ایک فرد سے فضا تک۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور اس چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 36۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی بات بتاتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی، یہ کہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب یعنی اللہ دجال جیسا نہیں۔ صحیح مسلم۔ یہاں کانا پن صرف آنکھ کا نقص نہیں، یہ ادراک کا بگاڑ ہے، یہ دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی اس صلاحیت کا معذور ہو جانا ہے جو حق اور باطل کے درمیان لکیر کھینچتی ہے۔ اسی لیے دجال کو سمجھنے کے لیے اس کے انجام کا انتظار نہیں، بلکہ اس کے آغاز کی پہچان ضروری ہے۔ انسان نے تاریخ میں جتنے بھی جھوٹ مانے ہیں، ان میں سب سے ہولناک وہ نہیں تھا جو واضح طور پر جھوٹ تھا، بلکہ وہ تھا جو سچ کے لبادے میں پیش کیا گیا، یعنی کھلا جھوٹ جس کی فوراً پہچان ہو جائے۔ لیکن وہ فریب جو منطق کا سہارا لے، جو دلیل کی ڈھال اوڑھ لے اور جو سہولت کا وعدہ بن کر آئے، وہ آہستہ آہستہ انسانی ضمیر میں جگہ بنا لیتا ہے۔ یہیں سے دجال کا اثر شروع ہوتا ہے۔ دجال کا سب سے بڑا وار یہ ہے کہ وہ سچ کو جھوٹ ثابت کرتا ہے، بلکہ وہ سچ کو غیر ضروری بنا دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ حق غلط ہے، وہ یہ باور کرواتا ہے کہ حق اتنا اہم نہیں جتنا کہ اس کے لیے کوئی قیمت ادا کی جائے، کوئی تکلیف سہی جائے یا نظام سے ٹکر لی جائے۔ اور انسان جو فطرتاً آسانی کا طالب ہے، سچ کو اپنی ترجیحات کی فہرست سے خارج کر دیتا ہے۔ دجال کبھی یہ اعلان نہیں کرے گا کہ وہ ہمیں گمراہ کرنے آیا ہے، بلکہ وہ کہے گا کہ وہ آزادی کا نعرہ لگانے آیا ہے۔ وہ ہمیں انتخاب کا دھوکہ دے گا اور یہ احساس دلائے گا کہ ہر حتمی یقین ایک شدت پسندی ہے اور ہر ٹھوس حقیقت ایک خطرہ۔ یہی وہ لمحہ ہے جب سچ ایک عالمگیر ویلیو نہیں رہتا، بلکہ محض ایک رائے بن کر رہ جاتا ہے۔ اور جب سچ صرف رائے بن جاتا ہے تو پھر طاقتور کی رائے ہی دنیا کی واحد حقیقت تسلیم کر لی جاتی ہے۔ یعنی یہاں پہ سچ طاقت کا مرہون منت ہو جاتا ہے۔ دجال لوگوں کو زنجیروں میں نہیں جکڑتا، بلکہ وہ انہیں قائل کرتا ہے کہ زنجیروں کے باوجود وہ آزاد کیسی ہیں۔ وہ ہماری آنکھیں بند نہیں کرتا، وہ صرف ہمارے دیکھنے کا زاویہ بدل دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ جنت اور جہنم دکھائے گا، کیونکہ اصل فریب دکھانے میں نہیں، بلکہ اس کی تشریحات میں ہے۔ جو چیز نفس کو سکون دے وہ جنت لگنے لگتی ہے، اور جو ذمہ داری کا بوجھ ڈالے وہ جہنم محسوس ہونے لگتی ہے۔ انسان اکثر سکون کو نجات اور ذمہ داری کو عذاب سمجھ کر دجال کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر دجال ایک فرد نہیں رہتا، بلکہ ایک فضا بن جاتا ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے
ایک ایسا ماحول جس میں پرورش پانے والا ہر انسان سمجھتا ہے کہ وہ خود سوچ رہا ہے، حالانکہ اس کی سوچ کا رخ پہلے ہی متعین کیا جا چکا ہوتا ہے۔ اسے ہم سے لڑنے کی ضرورت نہیں، وہ ہمیں دشمن نہیں بلکہ ایک صارف بناتا ہے۔ اسے ہماری وفاداری نہیں، ہماری توجہ چاہیے، اور جب توجہ اس کے قبضے میں آ جائے تو شعور خود بخود اس کا اسیر ہو جاتا ہے۔ اس کا سب سے مہلک جملہ یہ نہیں ہوتا کہ میری بات مانو، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کہ تم خود فیصلہ کرو، لیکن اس فیصلے کے لیے درکار تمام معلومات وہ خود فراہم کرتا ہے۔ یہاں انسان کو لگتا ہے کہ وہ آزاد ہے، حالانکہ وہ صرف ان محدود آپشن کے درمیان گھوم رہا ہوتا ہے جن کا جال دجال نے بنا ہوتا ہے۔ دجال اسی اجتماعی بھول کا نام ہے جب ایک معاشرہ بغیر علم اور تحقیق کے پیروی کو اپنا معمول بنا لے تو جب دجال کو ظہور کی ضرورت نہیں رہتی، وہ پہلے ہی دلوں اور دماغوں میں تخت نشین ہو چکا ہوا ہوتا ہے۔ وہ آنکھ سے نہیں، وہ سوچ سے داخل ہوتا ہے، اور جب انسان کو ہوش آتا ہے وہ اس فریب کو اپنا ہی دانش مندانہ خیال سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، دجال وہاں سے داخل ہوتا ہے جہاں تحقیق ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اپنی سوچ، اپنی پسند اور اپنی رائے اور اپنی ترجیحات کا مادہ اور ماخذ تلاش نہیں کر پا رہے تو سمجھ لیجئے کہ فضا بدل چکی ہے۔ اصل بصیرت یہ ہے کہ جو دنیا دکھا رہی ہے اسے صرف آنکھ سے نہ دیکھیں، بلکہ اسے دل اور علم کی کسوٹی پر پرکھیں، کیونکہ کانا وہ نہیں جس کی آنکھ نہیں، بلکہ وہ ہے جس کے پاس حق کو دیکھنے والا زاویہ نہیں رہا۔ اپنے سچ کو ذاتی رائے نہ بننے دیں، اسے یقین کے درجے پر رکھنا چاہیے۔ یہی وہ حصار ہے جسے دجال کی فضا کبھی نہیں توڑ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دجال کی ہر چال سے محفوظ فرمائے اور تحقیق کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ آمین۔